کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی ہوئی تھی. تو یہ ایک مت ہے. مت سمجھتے آپ؟ مائتھولوجی، قصے کہانیاں جس کی کوئی سر و ٹانگ نہیں ہوتی. یہ سب عجیب باتیں ہیں، اور عجیب غریب نہیں بلکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے. علی بھائی، ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا زلیخا کی شادی یوسف علیہ السلام سے ہو گئی تھی اور اسے دوبارہ جوان کر دیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کی. ہاں جی، ہو گئی تھی. ایران کی فلم میں ہوئی تھی، اسرائیلی روایتوں میں ہوئی تھی، حقیقت میں کوئی نہیں ہوئی ہے. یہ زلیخا نام بھی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا. یہ تاریخی روایتیں ہیں کہ زلیخا جو ہے وہ بعد میں بڑی نیک ہو گئی تھی، پھر بوڑھی ہو گئی. یوسف علیہ السلام کے معجزے سے وہ دوبارہ جوان ہو گئی، پھر یوسف نے شادی کر لی. فلمی سٹوری بنانے کے لیے بہت اچھی ہے یہ، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ قصہ کہیں قرآن میں نہیں آتا ہے. زلیخا کوئی نام نہیں. یہ قصہ کہیں بھی کوئی واقعات یا کوئی حدیث میں نہیں آتا. پھر کہاں سے آیا؟ اسرائیلیات. بائبل میں قصہ ہے. زلیخا بول کر بائبل میں آتا ہے. زلیخا جو بولتے ہیں وہ نام بھی بائبل سے آتا ہے. زلیخا ہے اس میں. وہ زلیخا جو ہے وہ تھی، اس کا نام تھا، وہ بادشاہ کی بیوی تھی. فرعون مطلب وہ فرعون کی بیوی تھی بول کر ہے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ. کیا حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کا نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ معزز سامعین و ناظرین کرام، اس کا جواب فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ فتاوی فیض الرسول، یہ میرے ہاتھوں میں موجود ہے، جلد اول صفحہ نمبر 554 پر جو ہے آپ تحریر فرماتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بیسک بات یہ سماعت کر لیجئے کہ یہ تاریخی باتیں ہیں، اور تاریخی باتوں پر ایمان اور عقیدے کی بنیاد نہیں ہوتی، نہ کہ اس کے اوپر جو ہے ایمان اور کفر کا مسئلہ ہوتا ہے. کسی تاریخ کی کتاب میں کوئی بات ہوتی ہے اور کسی تاریخ کی کتاب میں کوئی بات ہوتی ہے. لیکن جب تواتر سے جس بات کے دلائل ہمارے سامنے آئیں اور ریفرنس اور حوالے ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں اس کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. اب چلتے ہیں ہم حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. تو آپ یہاں پر جواب لکھتے ہیں کہ اللہم الف بینہما کما الفت بین یوسف و زلیخا علی نبینا علیہ السلام. یہ دعا بالکل صحیح ہے. اس دعا کو غلط بتانا سراسر غلط ہے. حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کے نکاح میں حضرت زلیخا کا آنا اور ان سے بچوں کا پیدا ہونا اتنی معتبر تفاسیر سے ثابت ہے کہ اس کے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے کچھ حوالے یہاں پر نوٹ فرمائے کہ تفسیر کبیر اور تفسیر روح البیان اور تفسیر مدارک، تفسیر خازن اور تفسیر جلالین، اور اس کے علاوہ تفسیر قرطبی، اور اس کے علاوہ تفسیر جمل، اور اس کے علاوہ تفسیر نور العرفان، اور اس کے علاوہ ڈھیروں ایسے تفاسیر ہیں کہ جس میں آپ کا یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی ہوا اور ان سے اولاد بھی ہوئی. اب ہم چلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں جلد خامس یعنی جلد پنجم صفحہ نمبر 146 پر یہ آیت موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. اس آیت کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں کہ یعنی بادشاہ نے زلیخا کے شوہر قطفیر کو معزول کر دیا، پھر جب وہ مر گیا تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی اس کی عورت سے کر دی. حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی؟ آپ نے حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کو باکرہ پایا جن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام افرائیم اور میشا تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 2 لڑکے اور 1 لڑکی جو ہے آپ کی پیدا ہوئی. اب آگے پھر دوسری تفسیر کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ تفسیر مدارک میں یہ بات موجود ہے. اس کے علاوہ تفسیر کبیر میں ہی ایک اور جگہ پر یہ لکھا گیا ہے کہ بادشاہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح حضرت زلیخا سے کر دیا تو آپ نے ان کو کنواری پایا جن سے 2 بچے افرائیم اور میشا پیدا ہوئے. اور اس کے علاوہ تفسیر ساوی میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ عزیز مصر کی موت کے بعد اس کی بیوی سے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کر دی تو ان سے 2 لڑکے افراسیم. اب دیکھیے یہاں پر ایک جگہ پر یہ آیا افرائیم اور یہاں پر ایک جگہ آ رہا ہے افراسیم. کیونکہ یہ تاریخی باتیں ہیں تو تاریخ کے حوالے سے کسی کتاب میں کوئی نام ہوتا ہے اور کسی کتاب میں کوئی نام ہوتا ہے. اب یہاں تفسیر ساوی میں یہ نام ہے کہ 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام افراسیم اور ایک کا نام میشا تھا، اور ایک لڑکی رحمت پیدا ہوئی جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہوئی. یہاں تک کہ بھی جو ہے تفسیر ساوی کے حوالے سے بات موجود ہے. تو اب یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا
के बारे में जो दुआ पढ़ी जाती है निकाह के वक्त काजी की जबान से जो अल्फाज निकलते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्ता बैना हजरत यूसुफ व हजरत जुलेखा अला नबीना अलैहिमुस्सलाम, तो ये दुआ बिल्कुल सही है, तारीख की मोतबर किताबों से साबित है और इतने तफासीर में इनका जिक्र मौजूद है कि उसका इनकार करना भी जो है नामुमकिन है। तो इस बात को याद रखें, हजरत यूसुफ व हजरत जुलेखा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह भी हुआ, उनसे बच्चे भी पैदा हुए। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन